السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کس طریقے پر پڑھنی چاہیے اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو ضرور دیکھ لیجئے، اور اگر پتہ ہے تب بھی ایک مرتبہ سن لیجئے، کیونکہ نماز کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اس حال میں کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر اور اضافہ ہو سکے۔ اس کا ترجمہ ہے: پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد آپ کو تعوذ۔ اب تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد پڑھے، آمین آہستہ کہے، اور اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے یا ایک آیت جو کہ چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں، انگلیاں خوب پھیلی ہوں اور پیٹھ پچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو اور اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اکیلے نماز پڑھتا ہو تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک، پھر پیشانی رکھے، اس طرح کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائے، اور بازو کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں اور ہتھیلیاں پچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پہلے کی طرح سجدہ کر کے پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کرے، پھر پہلے کی طرح رکوع سجدہ کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے۔ یہاں تک تو ہمارا تشہد تک ہو گیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو تو تشہد ہی یاد نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ التحیات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو التحیات یاد نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ کمی ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تمام تحیتیں، نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو اور برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تشہد پڑھتے ہوئے جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگولیا اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر اس کو ہلائے نہیں، اور کلمہ الا پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھے، اور درود شریف کیسے پڑھے گا؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، جس کا ترجمہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ پھر دعائے معصورہ پڑھے، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے علاوہ دعائے معصورہ اور بھی بہت ساری ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ پڑھتے ہوں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب پہلے جو اب میں نے دعائے معصورہ پڑھی ہے، اب پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ اے اللہ تو بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو جو پیدا ہوا اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو، زندہ ہوں جو مر گئے، بے شک تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اپنی رحمت کے صدقے میں، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ یا کوئی اور دوسری دعائے معصورہ پڑھے، اس کے بعد دائنے مونڈے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر بائیں طرف، اب نماز پوری ہو گئی، سلام پھیر کر امام دائیں یا بائیں طرف منہ کر لے، اس لیے کہ سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ نماز کے بعد کی دعا کیا ہے آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دعا کرے گا اس طرح سے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے، تو زندہ رکھ ہم کو اے ہمارے پروردگار سلامتی کے ساتھ اور داخل کر ہم کو سلامتی کے گھر میں، برکت والا ہے تو اے ہمارے پروردگار اور بلند ہے تو اے جلال و بزرگی والے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں تک، تاکہ نماز پڑھنے کا ایک مکمل طریقہ ان تک پہنچ جائے اور آپ کے ذریعے آپ کے دوستوں کی نماز سدھر جائے، اس لیے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی اپنے دوستوں سے محبت ہے تو ضرور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔